بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین کہہ کر فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر متقین کے اوصاف ذکر کیے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر کیا، یعنی متقین کی صفات کے بعد پھر 2 آیات کافروں کے متعلق بھی بیان کی، اس کے بعد 13 آیات منافقین کے متعلق بھی ذکر کی۔ یہ تمام احوال اس لیے بیان کیے تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو۔ کافروں کے احوال بھی آ گئے، منافقوں کے احوال بھی آ گئے، تو مومن سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور نافرمانی اور بغاوت سے مسلمان بچ جائے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کیسے حاصل کیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ یہ تقوی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ دل کی پرہیزگاری اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے دل پرہیزگار ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل کو تقوی ملتا ہے، بندہ متقی بنتا ہے اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کر کے۔ ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے کہ جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ اس کی تعظیم بجا لائے، کہ بندہ ہے یعنی عبادت کرنے والا ہے، اور عبادت کرنی کس کی ہے؟ معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ بندہ جب قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تعظیم کا طریقہ ہے، اس کے سامنے جھکنا، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں جا کر جھکنا، یہ انتہائی تعظیم ہے۔ تو عبادت تعظیم کا نام ہے کہ بندہ اپنے معبود کی تعظیم کرتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم کا طریقہ بتایا کہ تم نے رب العالمین کی تعظیم کیسے کرنی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اسی طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں گے، جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ طریقہ عبادت ہے۔ عبادت کر کے ذات باری تعالیٰ کی تعظیم کرنی ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی وہ ایمان لے آئیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ ایھا الناس کہہ کر سب کو شامل کیا، اس میں مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، سب کو اس لیے شامل کیا کہ جو ایمان لا چکے ہیں پھر وہ تعظیم کریں، اور کافروں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کریں کہ وہ ایمان لے آئیں، جب ایمان لے آئیں گے اس کے بعد باقی اعمال کے احکامات ان پر بعد میں لاگو ہوں گے۔ لعلکم تتقون، اس سے معلوم ہوا عبادت کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، عبادت کرنے والے کو عبادت کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین تو اس عبادت سے پاک ہے، کیونکہ اس کو عبادت یا کسی بھی چیز سے نفع حاصل ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ عبادت کرے کہ کوئی کہے جناب میں نماز پڑھوں گا تو شاید اللہ کو نفع ملے گا، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پھر اللہ کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی عبادت کرے
یا کوئی نہ کرے، رب العالمین کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک براء الورا ذات ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے۔ جو عبادت کرے گا اسی کو فائدہ ملے گا، جو نہیں کرے گا تو اسی کا اپنا نقصان ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ، جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی نعمت یہ بیان فرمائی کہ مخلوق کو رب العالمین عدم سے وجود میں لایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نہیں تھے، کائنات میں آ گئے، پل بڑھ گئے، بڑے ہو گئے، اللہ نے آنکھیں دی، بولنے کی قوت دی، سمجھداری دی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان بھی ہمارے فائدے کے لیے، زمین بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق مہیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا، کہ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین اس پانی سے نرم ہوتی ہے، پھر وہاں سبزہ اگتا ہے، پھر وہاں اناج اگتا ہے، اور وہ اناج انسان کی ضروریات کے لیے، اس کی خوراک کے لیے رب العالمین نے انتظام فرمایا۔ تو بارش بھی بہت بڑی نعمت، زمین بھی بہت بڑی نعمت، اور بارش یہ ایسا پانی ہے کہ یہ بنجر زمین پر بھی اگر برسے تو بنجر زمین بھی سبزہ دینے لگ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہمارا گراؤنڈ ہے، سال میں جب ایک مرتبہ جو کافی زیادہ تعداد میں بارش ہوتی ہے، کافی دن لگی رہتی ہے، تو اس کے بعد پھر سبزہ اگاتا ہے۔ یہاں ہل تو کوئی نہیں مارتا نا، اور یہاں پانی تو کوئی نہیں لگاتا، بیج پہ کوئی نہیں ڈالتا، خود بخود سبزہ اگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں انسان پانی نہیں لگا سکتا، رب العالمین کی طرف سے پانی برستا ہے تو وہ جگہ بھی سبزہ اگا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے نعمت بنایا، زمین کو نعمت بنایا، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، اس سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں خوراک ملتی ہے۔ تو جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اسے مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بندہ بننا، دیکھیں کس قدر ناشکری ہے۔ رزق اللہ دے رہا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور سجدے کسی اور کو کر رہے ہیں۔ رزق رب العالمین دے رہا ہے اور عطائیں رب العالمین کی ہیں، اور بندہ کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناقدری اور ناشکری ہے۔ رب العالمین کی نعمتیں کھاتے ہیں تو پھر سجدہ بھی اسی کو جچتا ہے، اور ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے تو پھر سجدہ بھی اسی ذات کو جچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کا شریک نہ، اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی شرک نہ کرو، توحید پر گامزن رہو، اسی پر زندگی اور اسی پر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے، کہ جس رب کی ہر لمحہ ہر لحظہ ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، پھر اس رب کی یاد سے غافل ہو جائیں تو یہ بھی ناقدری اور ناشکری ہے۔ یہ ناشکری یہ نہیں کہ بندہ کہے میں شکر نہیں ادا کرتا، میں شکر، یہ ناشکری صرف نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود رب کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بھی ناشکری ہے، اور نعمتیں رب العالمین کی اور عبادت کسی اور کی کرنا تو یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جس طرح ہمارے اوپر لمحہ بلمحہ اور
جناب ہمہ وقت اس کی نعمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں اور موجود ہیں، تو ہمیں بھی ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ بھی رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔